کہ یہ جو دین اسلام ہے نہ صرف روحانیت کا صرف ایک طرف روحانیت کو دیکھتا ہے، نہ صرف مادیت کا سبق دیتا ہے، بلکہ یہ دین اسلام روحانیت اور مادیت دونوں کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اگر اس دین اسلام کے مقابل ہم دوسرے ادیان کو دیکھیں، نصارہ ہے یا ہندو مذہب ہے، زرتشت ہے، کنفیوشس ہے، تو یہ جو مذاہب یا ادیان ہیں تو ان میں مادیت نام کی چیز نہیں، وہ صرف رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں کہ معاشرے سے کٹ کر آپ صرف عبادت گزار بن جائیں، معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہو، اسباب معیشت کو اختیار نہ کریں، معاشی ذرائع تم استعمال نہ کرو، یہ ان مذاہب اور ان دینوں کی تعلیم ہے۔ اور دوسری طرف اگر مغرب کے ماحول کو دیکھیں تو مغرب میں صرف مادیت ہے، روحانی تعلق نہیں، تو روحانیت سے دور ہو کر وہ لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جہاں روحانیت سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے وہاں مادیت کو بھی ایک اعتدال کے ساتھ جگہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تو اس میں معیشت کا ذکر ہے، معیشت کے حصول کا ذکر ہے، اور پھر معیشت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو معاشی ترقی دی تو پھر خرچ کیسے کرنا ہے، تو اس کی تعلیم ہے۔ تو ایک اسلام کا نظام معیشت ہے اور ایک دوسری طرف دو نظام دنیا میں ہیں، ایک نظام ہے سوشلزم کا اور دوسرا نظام ہے سرمایہ دارانہ کیپٹلزم۔ تو یہ دونوں نظام یہ فطرت کے مطابق نہیں۔ شروع میں کیپٹلزم یہ انگلستان میں 15ویں صدی میں شروع ہوا، جب اس کے نقصانات دیکھے کہ اس میں دولت یا وہ معاشی ذرائع چند افراد کے ہاتھ میں آتے ہیں، کچھ لوگوں کے قبضے میں اسباب معیشت آتے ہیں اور باقی لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، تو اس کے مقابل پھر ایک تحریک اٹھی سوشلزم کے نام سے کہ اس میں کوئی ملکیت کا تصور نہیں بلکہ ایک قومی حکومت ہوتی ہے، اس کے تحت وہ سب فیکٹریوں اور کارخانوں کی مالک ہوتی ہے، پھر لوگ اس میں محنت کرتے ہیں تو محنت کا صلہ پاتے ہیں، تو اس میں ملکیت کا تصور نہیں۔ تو ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کہ دولت چند افراد کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری طرف سوشلزم ہے کہ بالکل جزئی ملکیت بھی نہیں، کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ اگر کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھیں تو وہاں غریب تر ہوتا جاتا ہے، وہاں دولت چند افراد کے ہاتھ میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔ اگر سوشلزم کو دیکھیں تو ان میں کوئی بھی مالک نہیں بن سکتا، تو ظاہر ہے کون ہے جو اپنی محنت خرچ کرے اور پھر اس کو محنت کا صلہ نہ ملے۔ لیکن اسلام نے ایسا پیارا معاشی نظام دیا کہ جس میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ چونکہ میں نے حدیث پیش کی تھی کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، تو اسلام نے جو معاشی نظام دیا وہ بھی خیرخواہی پر مبنی ہے۔ اس میں بھی اسلام کا جو بنیادی اصول ہے دولت کے حوالے سے کہ دولت گردش کرے مختلف ہاتھوں میں، دولت سے سب کو فائدہ پہنچے، یہ نہیں کہ دولت چند افراد کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس میں بنیادی چیز ہے کسب معیشت اور دوسرا ہے درجات معیشت۔ جہاں تک کسب معیشت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حق دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اللہ نے جو کسب معیشت کے جو ذرائع ہیں کسب معیشت کے وہ عام رکھے ہیں، اس میں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی معاشی و روزگار حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے درجات، معیشت میں درجات، ان میں فرق ہے۔ ظاہر اسلام نے جہاں ہر ایک کو حق دیا ہے کہ سب معیشت میں حصہ ڈالیں، معیشت اپنی بنائیں، اس کو مضبوط کریں، اور پھر اس کو صرف دنیا نہیں
بلکہ دین قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ جس طرح عبادات میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حلال کمائی بھی ایک فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ تم پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تم رزق تلاش کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام مادیت اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کو لیں تو وہاں رہبانیت آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہاں پر معاشرے سے کٹ کر رہنا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر میں تجارت شروع کی، پہلے مقامی سطح پر کی اور جو شہری سطح پر کی، گویا کہ سٹی کے سطح پر کی، پھر اس کے بعد نیشنل سطح پہ آپ نے ایک تجارتی کمپنی بنائی، پھر آپ نے انٹرنیشنل بزنس کیا۔ تو 8 سال کی عمر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کے اسباب کو اختیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، روزی کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے بین الاقوامی تجارت کا آغاز کیا۔ آپ شام کے علاقے میں جاتے ہیں تجارتی سفر کے لیے، صرف ایک ملک نہیں بلکہ آپ جب 18 سال کے ہوتے ہیں پھر دوبارہ تجارتی سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ موجودہ جو بر اعظم افریقہ ہے اس کا اریٹریا اور ایتھوپیا جو 2 ملک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا بھی سفر کیا صرف تجارت کے لیے، صرف بزنس کے لیے۔ تو یہ تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشہ اپنایا یہ کیا ہے؟ حصول رزق ہے، یہ حلال کمانا ہے۔ آج ہم نے دین اسلام کو محدود کر دیا عبادات تک۔ دین اسلام عبادات تک محدود نہیں، آج ہم نے توکل کا غلط مطلب لے لیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں باندھ لیں اور بیٹھے رہیں آرام سے۔ نہیں، اسلام توکل کی یہ تعلیم نہیں دیتا۔ توکل یہی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، پھر اللہ پر اعتماد کریں کہ اب جو ملے گا اللہ کے امر سے ملے گا۔ اب یہی کسب حلال ایسی عبادت ہے، کمانا ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بعض گناہوں کا کفارہ اور عبادات نہیں، آپ نفل پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، آپ استغفار کر لیں، بعض گناہ ایسے ہیں فرمایا ان کا کفارہ رزق حلال کی کوشش کرنا، یہ بعض گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کیسی پیاری تعلیم دے رہا ہے۔ تو لہذا اسلام نے جو معاشی انقلاب دیا اس میں خیرخواہی کا جذبہ ہے، اور بنیادی اساس اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی دولت گردش کرے، ایک ہاتھ میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اسباب معیشت دیکھتے ہیں اسلام میں آپ دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نظام ہے، اسلام میں صدقات کا نظام ہے۔ پھر جس چیز کو اسلام زیادہ اہمیت دیتا ہے، اب یہی تجارت ہے۔ اگر ایک طرف ملازمت ہے، حلال کمائی کے لیے آدمی ملازمت کر سکتا ہے، اجرت پہ کام کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوری کی ہے۔ آپ لوگوں کے جانور چرایا کرتے تھے، آپ کو مزدوری ملتی تھی، آپ اسباب معیشت آپ نے ہر طرح کے اختیار کیے۔ ملازمت میں آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح بہترین ذریعہ جو اسلام میں ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت کو فوقیت دی گئی، تجارت کی طرف رغبت دی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ دولت چند ہاتھوں میں نہ سمٹے، چند ہاتھوں میں نہ آئے، بلکہ یہ دولت پورے معاشرے میں گردش کرے، ہر ایک اس دولت سے فائدہ اٹھائے۔ اب تجارت میں یہی ہے کہ آپ تجارت کریں گے، آپ کا بزنس وسیع ہوگا، ملازمت کے مواقع آپ لوگوں کو فراہم کریں گے۔ ملازمت میں تو صرف آپ خود کما رہے ہیں، لیکن تجارت کر کے اگر آپ نے ایک کارخانہ لگایا ہے، آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے، ایک دکان بنائی ہے، اس میں آپ ملازم رکھ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو میں نے کہا الدین النصیحہ، یہ دین اسلام خیرخواہی کا نام ہے۔ تو اسباب معیشت میں بھی خیرخواہی نظر آ رہی ہے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اب یہی زکوٰۃ کا نظام دیکھیں، زکوٰۃ میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم
وترد علی فقرائہم کہ مالداروں سے لیا جاتا ہے، غریبوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتا دولت پر وہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو قرآن بہت سخت تنبیہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ تو گویا کہ جو خزانہ آپ نے روک کے رکھا ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس پر اللہ نے سزا مقرر کی ہے۔ تو لہذا اسلام کا معاشی انقلاب یہ خیرخواہی والا ایک نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام۔ اب جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں چند افراد کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم، تو وہ یہی بنیاد تھی۔ اور یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ شروع میں 15ویں صدی میں یہ برطانیہ میں ہوا، پھر اس سے جرمنی متاثر ہوا، پھر اٹلی متاثر ہوا، موجودہ دور میں امریکہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جن پر یہود کا قبضہ ہے، وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیاں انہوں نے بنائی ہیں، پوری دنیا کی تجارت پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور یورپ کا جو نظام معیشت ہے اس کی ایک بنیاد سود ہے، جس کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سود کی وجہ سے دولت چند افراد کے پاس آتی ہے، باقی محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو لوگ سودی قرض لیتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، پھر قانون بھی ان کے مخالف ہو جاتا ہے، ان کو گھر بیچنا پڑتا ہے۔ اور پھر ہمارا جو بینک کا نظام ہے یہ بھی اس کی بنیاد بھی سود ہے۔ عجیب حیرانگی کی بات ہے کہ بینک پیسہ ہم سے لیتا ہے، پھر اس میں سے جو لوگ عوام اکاؤنٹ بناتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کا، تو اس پہ جو سود آتا ہے تو عوام کو تو تھوڑا سود ملتا ہے، لیکن عوام کے پیسے سے وہ فیکٹریوں کو، ملوں کو سود دیتے ہیں، اور زیادہ سود لگاتے ہیں ان پر کہ واپسی میں زیادہ سود لیتے ہیں۔ پھر وہ ملوں والے پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، پھر عوام میں وہ پروڈکٹس مہنگی بکتی ہے۔ عجیب ماجرا ہے کہ بینک عوام سے پیسے لیتا ہے اور پھر عوام اپنے ان پیسوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو بینکاری ہمارا نظام ہے یہ بھی سود پر مبنی ہے، حالانکہ اسلام میں جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں اصل مضاربہ ہے کہ آپ کے پاس اگر خزانہ جمع ہے آپ اوروں کو دے، وہ اس سے محنت کرے، پرافٹ برابر تقسیم ہو، یہ شیئرز میں تقسیم ہو، گویا کہ فائدہ سب کو پہنچے۔ تو اسلام کی ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں، معاشی نظام کی زکوٰۃ ہے اس میں بھی دولت کی گردش ہے، اگر مضاربت ہے اس میں بھی دولت کی گردش ہے، اگر اسلام میں وراثت کا نظام ہے، اب دیکھو نا پہلے ایک آدمی ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ وراثت کئی افراد میں تقسیم ہوتی ہے، گویا کہ دولت کی گردش ہو رہی ہے۔ تو دولت کی جتنی گردش ہوگی، جتنے افراد کو فائدہ پہنچے گا، تو یہی خیرخواہی اور یہ فائدہ یہ اسلام کے اس جو معاشی نظام ہے اس کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے پھر سود کو بھی حرام قرار دیا۔ اور پھر اسلام میں ایک انفرادی معیشت ہے، ایک اجتماعی نظام معیشت ہے۔ انفرادی معیشت یہ ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ ذرائع اختیار کرے، جو بھی ذریعہ کمانے کا، لیکن جائز ہو، حلال طریقے سے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ تو ہر اس ذریعے کو کہ جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہو، اسلام اس ذریعے پر پابندی لگاتا ہے۔ تو ایک انفرادی ہے، انفرادی کمائی ہے، معیشت ہے۔ پھر یہ انفرادیت میں یہ بھی ہے، اب جیسے سرمایہ دارانہ میں چند افراد مالک ہوتے ہیں، سوشلزم نظام میں وہ کوئی بھی مالک نہیں ہوتا، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جہاں تک حق کے معیشت ہے اس میں سارے برابر ہیں، لیکن جہاں تک درجات معیشت ہے کہ کسی آدمی میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو جو اپنی صلاحیت سے جتنا کمائے گا وہ اس کا مالک بنے گا۔ تو جزئی ملکیت وہ اسلام میں ہے۔ جیسے میں نے آیت پیش کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اب اس میں ملکیت ثابت ہو رہی ہے، آپ مالک ہوں گے تو آپ اپنی دولت سے اوروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام یہ سراسر خیرخواہی کا نام ہے، اور دین اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے، اب دنیا میں لوگوں نے تجربہ کر لیا ہے۔ جہاں تک سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے نقصانات دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ روس نے، جو رشیا ہے، اس نے سوشلزم نظام قائم کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہوا، ان کو ملکیت تقسیم کرنی پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام کا معاشی نظام دیا یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اس میں برکات بھی ہیں، اور دنیا نے دیکھا جب اسلامی نظام، معاشی نظام دنیا میں قائم ہوا تو پھر غریب نہیں ملتا تھا، لوگ زکوٰۃ لے کر پھرا کرتے تھے کہ کوئی غریب مل جائے میں اس کو پیسے دے دو، نہیں، ہر طرف خوشحالی تھی۔ جب اسلامی معاشی نظام سے مسلمان دور ہوئے پھر غربت نے ڈیرے ڈال دیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اسلامی معاشی نظام، میں نے کہا نا، ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی تو ہے کہ انسان خود کماتا ہے، لیکن اجتماعی ہے، اس میں اس کے اندر 10 درجات یا 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ حکومت کے تحت وہ نظام نافذ ہوتا ہے، پھر اس کے برکات عوام کو پہنچتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسی حکومت قائم کرنا کہ جو اسلامی نظام اور خصوصاً اسلامی معاشی نظام قائم کرے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایسے افراد کا ساتھ دینا ہوگا جو اس نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام، جو نظام اسلام کے لیے محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ آپ سب حضرات اس کا حصہ بنیں اور تعاون کریں اور اس میں شریک ہوں، کیونکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا نظام ہم اللہ کی اس دھرتی پر نافذ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔